بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے قطبی کا 17 نمبر سبق ہے، اور دلیل حصر بیان کر رہے کہ پہلے آپ نے ذکر کیا کہ 5 قسمیں ہیں، یعنی 5 قسموں کی کتاب منحصر ہے، ایک مقدمہ ہے، 3 مقالات ہے اور ایک خاتمہ ہے۔ تو اس کی دلیل حصر کی اس کو 5 میں کیوں بند کر دیا، 5 میں کیوں مخصوص کر دیا، 5 میں کیوں محصور کر دیا؟ تو حصر کی 4 قسمیں ہیں۔ حصر عقلی، ایک ہے حصر طبعی، ایک ہے حصر وضعی، اور ایک ہے حصر استقرائی۔ حصر عقلی کہ جو نفی اور اثبات میں دائر ہوں اور عقل کی تیسری چیز کو جائز قرار نہ دے، مثلا مفہوم جو ہے وہ یا واجب ہے یا ممتنع ہے اور یا ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ طبعی اس کو کہتے ہیں کہ نفی اور اثبات میں ہو لیکن عقل کسی تیسری چیز کو جائز قرار دے، مثلا واجب الوجود ذات جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ، یہ حصر طبعی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور ذات ہو تو بھی واجب ہوگا، غیر واجب نہیں ہوگا، اور کوئی اور ذات ہے نہیں تو واجب صرف اللہ کی ذات ہے۔ حصر وضعی اس کو کہتے ہیں کہ جو واضح کی وضع کرنے پر ہو، مثلا الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، الاول الاسم والفعل والحرف۔ اور حصر استقرائی اس کو کہتے ہیں کہ جستجو، تتبع اور تلاش کے بعد صرف یہی اقسام معلوم ہو، اگر کوئی اور پایا جائے تو بھی جائز ہے، تو اس کو حصر استقرائی کہتے ہیں۔ یہاں جو حصر ہے یہ حصر ہے حصر عقلی، حصر عقلی ہے۔ لأن ما يجب أن يعلم في المنطق۔ آپ اپنی کتاب میں دیکھ لیں، آپ کی کتاب میں نیچے کچھ حاشیہ لکھا ہوا ہے، بین السطور کچھ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہے فی کتب المنطق، اس طرح لکھا ہے مضاف محذوف ای فی کتب المنطق، اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میر صاحب نے اس پر اعتراض کیا ہے، اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ما یجب ان یعلم فی المنطق، کہ جو واجب ہو کہ اس کو جانیں منطق میں، اور جو چیز منطق میں ہم جانتے ہیں تو وہ منطق کا جز ہی ہوگا، اس لیے کہ خارج کوئی چیز ہم اس کو، یعنی جو منطق میں ہم جانتے ہیں وہ منطق کا جز ہی ہوگا، خارج کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ سارے علماء کا اس کے اتفاق ہے مقدمہ منطق کا جز نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ما یجب ان یعلم فی المنطق، اور مقدمہ کو آپ نے بنایا جز منطق، اور جو جز منطق کو آپ نے مقدمے کو جز منطق بنایا، تو جب اس کو یعنی مقدمہ جو ہے اس کو جز منطق بنایا، اس لیے کہ ما یجب ان یعلم فی المنطق، جب منطق میں آپ جانیں گے تو وہ جز بن گیا، اور مقدمہ جو ہے وہ جز منطق بن گیا۔ تو جب یہ جز منطق بن گیا تو جب مقدمے میں آپ نے مقدمہ شروع کر دیا تو یہ شروع فی المنطق ہو گیا یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ مقدمہ منطق کا جز ہے، اور جب اس جز پر آپ نے شروع کر دیا تو منطق میں شروع آ گیا، تو شروع فی المقدمۃ، شروع فی
منطق ہے. شروف المقدمہ جو ہے وہ شروف المنطق ہے، اس لیے کہ مقدمہ کو اپنے جز مانا، اور جب اس کو جز مانا تو جب مقدمہ شروع کر دے تو منطق شروع ہو گیا. اور شروف المقدمہ جو ہے شروف المنطق ہے، اور شروف المنطق جو ہے موقوف ہے کس پر؟ علی المقدمہ والمنطق وشروع المنطق موقوف علی المقدمة. تو اس سے بنا یہ کہ مقدمہ جو ہے یہ شروف المقدمہ موقوف علی شروف المنطق، اس لیے کہ اس کو اپنی جز مانا تھا. کس وجہ سے آپ نے اس کو جز مانا تھا؟ اس لیے کہ جز کہاں سے مانا تھا کہ آپ نے کہا کہ ما یجب ان یعلم فی المنطق، کہ جس کا جاننا منطق میں ضروری ہے. تو جب جاننا منطق میں ضروری ہے تو منطق میں خارج کوئی چیز کا جاننا ضروری نہیں، بلکہ جو منطق کی چیزیں ہیں وہ منطق میں جاننا ضروری ہے. تو اس وجہ سے یہ اعتراض آ گیا. اور اس کا جواب نیچے جو الفاظ لکھے ہیں کہ ما یجب ان یعلم فی کتب المنطق لا فی المنطق، فی کتب المنطق. تو یہ دونوں اعتراض ختم ہو گئے. تو یہ جز نہیں بنا، اس سے کتب منطق میں ذکر کرتے ہیں تاکہ منطق موقوف ہو جائے اس مقدمے پر. یہ تو ہے صرف فائدے کے لیے کہ نیچے جو حاشیہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں اگر کوئی خیال آئے تو اس لیے میں نے بتا دیا. اما ان یتوقف الشروع فیہ، کہ موقوف ہو شروع فیہ فی المنطق، یتوقف شروع فیہ علیہ. ہا ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ ما کی طرف، مقدمے کی طرف نہیں ہے، اس لیے کہ پھر ہا آ جاتا، مقدمہ مؤنث ہے. او لا فإن كان الأول یعنی ان یتوقف شروع فیہ علیہ، کہ شروع موقوف ہو اس پر. فإن كان الأول، اگر شروع موقوف ہو اس میں، شروع کرنا موقوف ہو اس پر، تو یہ کیا ہے؟ مقدمہ ہے. وإن كان الثانی، اگر شروع موقوف اس میں شروع کرنا یہ موقوف نہ ہو اس پر، یعنی فإن كان الثانی سے کیا مراد ہے؟ فإن كان الثانی او لا سے کیا مراد ہے؟ لا سے مراد ہے لا یتوقف الشروع فیہ علیہ، لا یتوقف الشروع فیہ علیہ. اگر یہ ثانی ہو، شروع موقوف نہ ہو، فإما ان یکون البحث فیہ عن المفردات، اگر یہ ہو شروع موقوف نہ ہو اور بحث مفردات سے ہو، فهو المقالۃ الاولی، دوسری قسم. او شروع موقوف نہ ہو اس پر، مفردات سے نہ ہو، او عن المرکبات، کس سے ہو؟ مرکبات سے ہو. جب مرکبات سے ہوں تو پھر یہ تیسری قسم جو ہے مرکبات، فلا یخلو. ابھی اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ آگے کتنے بندے ہیں. اما ان یکون البحث فیہ عن المرکبات، مرکبات سے ہو، الغیر المقصود بالذات. اگر آپ کہیں کہ غیر مقصود ہے تو پھر ذکر کیوں کیا ہے؟ تو بالذات مقصود نہیں ہے، بالطبع مقصود ہے لیکن بالذات مقصود نہیں ہے. اس سے مراد ہے بالطبع مقصود ہے لیکن بالذات مقصود نہیں ہے. اگر بالذات مقصود نہ ہو، فهو المقالۃ الثانیہ. تو کتنے قسمیں بن گئی؟ تیسری قسم بن گئی. مرکبات سے ہے، مرکبات سے، لیکن مرکبات غیر مقصود ہے. غیر مقصود سے مراد بالذات مقصود نہیں ہے
بالطبع ہے، تو یہ مقال ثالثہ ہے، ثانیہ ہے۔ او یا مرکبات ہے التی ہی المقاصد بالذات، مقاصد بالذات ہے، مقاصد بالذات ہے، پھر یہ تقسیم ہوتے 4 اور 5 کو۔ فلا یخلو، یہ دونوں خالی، یہ خالی نہیں ہے ابھی مرکبات، یہ مرکبات خالی نہیں ہے۔ اما ان یکون النظر فیہا، یا تو اعتبار ہوگا کس کا، من حیث الصورہ، صورت واحدہ، صرف صورت مراد ہو، تو یہ ہے وہی المقالۃ الثالثہ، تو چوتھی قسم بن گئی۔ او من حیث المادتی، یا من حیث مادہ ہوگا تو یہ خاتمہ ہوگا، اور یہ پانچویں قسم ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ دلیل حصر عقلی ہے، اور اس پر جو اعتراض ہے کہ یہ تو جز بن گیا، اور اگر جز بن گیا تو جز جو ہے یعنی منطق اپنے خود مقدمے پر موقوف ہے، یا منطق کا جنہ منطق پر موقوف ہے، تو اس کے لیے یہ کتب نکال دیا، مضاف یہ حل ہو گیا۔ پھر اگر شروع موقوف ہو تو یہ مقدمہ ہے، شروع موقوف نہ ہو تو یا بحث مفردات سے یا مرکبات سے، اگر مفردات سے ہے تو مقال اولا، اگر مرکبات سے ہے تو پھر مرکبات کو دیکھیں کہ مقصود بالذات ہے یا مقصود بالذات نہیں، مقصود بالذات نہیں ہے تو مقال ثانیہ ہے، قضایا ہے، اور اگر مرکبات ہے اور مقصود بالذات ہے تو اس میں پھر بھی 2 وجہ ہے، یا تو من حیث الصورہ وحدہ، یا من حیث المادہ۔ اگر من حیث الصورہ ہو تو مقال ثالثہ ہے جس میں قیاس ذکر ہے، اور اگر خاتمہ ہو من حیث المادہ ہو جس میں مواد قیاس ہو تو اس میں اس کو خاتمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ پھر بھی اگر سبق میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔